بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام صالح یعنی سماجی خدمتگار تھے۔ زکوٰۃ، قرض اللہ اور صدقات کی ادائیگی کے بعد کماؤ شخص کو جو اگلا حکم کائنات کے حکمراں اللہ نے دیا ہے وہ ہے انفاق بالعفو، جس کی ایک عملی صورت قول العفو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، سورہ بقرہ آیت 219۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ انفاق کریں۔ اے محمد کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اس آیت میں کل کے لفظ سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکمل اختیار ایک کماؤ انسان کو دیا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد کا از خود تعین کر کے اس کا پھر انفاق کرے۔ جہاں تک قول العفو کی عملی صورت کا تعلق ہے تو یہ سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر ہے، جس کے لیے قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور سماجی بہبود کرنے والے کو صالح یعنی سوشل ورکر کہا ہے۔ چنانچہ سماجی بہبود کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، سورہ حج آیت 77۔ اے ایمان والو، رکوع کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور سجدہ کرو۔ کیسے؟ صلاۃ کی انجام دہی سے۔ اس طرح رب کی عبادت یعنی نوکری کرو اور فعل الخیر یعنی سماجی بہبود کا کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خیر یعنی سماجی بہبود کا انفاق فی سبیل اللہ سے جو تعلق ہے اسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت 272۔ اور خیر یعنی سماجی بہبود کے لیے جو یعنی رقم، چیز اور رزق تم انفاق کرو گے تو وہ تمہارے نفس کی نشو و نما کے لیے ہوگا، اور انفاق نہ کرو مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور خیر یعنی سماجی بہبود کے لیے تم جو کچھ انفاق کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ
آئمۃ یہدون بأمرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء آیت 73۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا فرمایا، اور ان سب کو صالحین یعنی سماجی خدمتگار بنایا، اور ان انبیاء کو امام بھی بنایا، اور وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتے تھے۔ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ فعل الخیرات کریں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یوں وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو فعل الخیرات کرنے کا کہا ہے، تو اس کا مطلب پیشہ ور فقیروں کو بھیک دینا نہیں، بلکہ خیرات کے کام کرنے کا کہا ہے۔ اس طرح فعل الخیرات کے معنی ہوئے سماجی بہبود کے کام، اور صالح کے معنی ہوئے سماجی خدمتگار یعنی سوشل ورکر۔ یوں صلاۃ قائم کرنے کے بعد سماجی بہبود سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام صالحین یعنی سماجی خدمتگار بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ خود صالح تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے صالح اولاد کی دعا مانگی، اور جسے قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق۔ سورہ صفات آیات 111 تا 113۔ سلام ہو ابراہیم پر، یوں ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس سے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین یعنی سماجی خدمتگاروں میں سے نبی تھا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر اپنی برکت نازل کی۔ اور اب ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، لوط اور یونس علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمتگار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى
وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ۔ سورہ انعام آیات 84 تا 86۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا کیا، سب کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، اور ان سے قبل نوح کو ہدایت دی، اور ابراہیم کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس صالحین میں سے تھے۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط بھی صالحین میں سے تھے، اور ان سب کو ہم نے علم والوں پر فضیلت دی۔ زکریا علیہ السلام کی سماجی بہبود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیات 99 اور 90 میں فرمایا، زکریا نے جب اپنے رب کو پکار کر کہا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کے لیے اس کی بیوی میں اصلاح کر دی۔ بے شک وہ خیرات یعنی سماجی بہبود میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رغبت سے اور ڈر سے پکارتے تھے، اور ہماری عاجزانہ اطاعت گزاری کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمتگار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 38 تا 40 میں فرمایا، اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ملائکہ نے اسے آواز دی کہ جب وہ محراب میں صلاۃ یعنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی قائم کیے ہوئے تھا، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کے پاس سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہوگا، اور صالحین یعنی سماجی خدمتگاروں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا بولا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا کہ جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، یوں ہی ہوگا، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمتگار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 45 اور 46 میں فرمایا،
جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ دنیا و آخرت میں وجی اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور پالکی میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر صالحین یعنی سماجی خدمت گاروں میں سے ہوگا۔ لوط علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمت گار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیات 74 اور 75 میں فرمایا، لوط کو ہم نے حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو خبیث یعنی گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ بری اور فاسق قوم تھی، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین یعنی سماجی خدمت گاروں میں سے تھا۔ آیت ہے انہ من الصالحین۔ اور اب داؤد علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمت گار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے سورہ سبا کی آیات 10 اور 11 میں فرمایا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل دیا، تو اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد کے تابع رہو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بنائے اور کڑیوں کو ایک قدر سے جوڑے، اور صالح یعنی سماجی خدمت کے کام کرے، بے شک جو عمل تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور اب اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمت گار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیات 85 اور 86 میں فرمایا، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابروں میں سے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ آیت ہے انہم من الصالحین۔ اور اب یونس علیہ السلام کے صالح یعنی سماجی خدمت گار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات 48 تا 50 میں فرمایا، تو اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی یونس کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اگر اس کے رب کی نعمت اس کے شامل حال نہ ہوتی تو میدان پر ملامت زدہ پھینک دیا جاتا، تو اس کے رب نے اسے منتخب کیا اور صالحین میں سے بنا لیا۔ آیت ہے فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اب تمام رسولوں کے صالح یعنی سماجی خدمت گار ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیات
51 اور 52 میں فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور عمل صالح یعنی عوامی فلاح کا کام کرو، بے شک میرے علم میں ہے جو کام تم کرتے ہو، بے شک یہ تمہاری امت واحدہ ہے، بے شک میں تمہارا رب ہوں، تو میرا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالح یعنی فلاحی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیات 22 اور 23 میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائیں اور فلاحی کام کریں تو وہ جنت کی پھلواریوں میں ہوں گے، وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ تو یہ ہے بڑا فضل جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائیں اور اعمال صالح یعنی فلاحی کام کریں۔ تو اے محمد کہہ دو کہ میں تم سے ان فلاحی کاموں کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر تمہارے قرابت داروں میں محبت، اور اس کے لیے جو کوئی اپنے قرابت دار سے حسنہ یعنی معاشی بھلائی کرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے حسنہ یعنی معاشی بھلائی میں اضافہ کر دے گا، بے شک اللہ معاشی تحفظ دینے والا شکر گزار ہے۔ یہاں پر میں ایک اہم نقطہ کی وضاحت کر دوں، اور وہ یہ کہ آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی روشنی میں کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے اپنے قرابت داروں کی مودت یعنی محبت کے طلبگار تھے، جبکہ آیت میں آئے لفظ قربا کے معنی ہے تمہارے قرابت دار۔ اگر آیت میں قربی کا لفظ آتا تو پھر اس کے معنی ہوتے میرے قرابت دار، اور آیت میں آئے فی کے معنی ہے میں نہ کہ کی، چنانچہ سورہ شورا کی آیات 22 اور 23 کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے قرابت داروں یعنی قربا میں حسنہ یعنی معاشی بھلائی کے ذریعے محبت کے طلبگار تھے۔ بہرحال اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے صالحات ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ و رسول کی فرما برداری کرے گی اور فلاحی کام بھی کرے گی تو اسے ہم دوسروں سے دگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ ریفرنس ہے سورہ احزاب آیت 31۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اتباع میں آج مسلم خواتین بھی
این جی او بنا کر زندگی کے ہر شعبہ میں سماجی بہبود یعنی سوشل ورک کر سکتی ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام الطاف حسین حالی کے اس شعر پر کرتا ہوں: یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ شکریہ۔